www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، دین جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ پوری زندگی کے لیے ہے. اور زندگی کے سب شعبوں کے لیے ہے. اور اسے اپنانا ہے مکمل طریقے پر. جیسے کسی کے پاس 2-4 روپیے ہوں تو اس کو مالدار نہیں کہتے. مالدار اس کو کہتے ہیں جس کے پاس وافر مقدار کے اندر مال ہو. دیندار اس کو کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے ہر شعبے میں دین چمک رہا ہو. کچھ کیا، کچھ چھوڑ دیا، یا جتنا سہولت ہے اتنا کیا، باقی نظر انداز کر دیا، اس کا نام دیندار نہیں. قرآن کریم میں
بنی اسرائیل کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مکمل دین پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا تھا کہ خذ الکتاب بقوہ، جو کتاب تم کو دی ہے اس پر 100% عمل کرو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض آسان چیزوں پر عمل کرتے ہو جس میں نفس پر بوجھ پڑتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ نفس پر جتنا بوجھ زیادہ پڑے گا اور جو اعمال انسان انجام دے گا اس پر اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کی محنت میں لگیں گے اور مجاہدہ کریں گے تو ہم ان کو راہیاب کر دیں گے، ان کو کامیاب کر دیں گے، ان کو منزل تک پہنچا دیں گے۔ تو بغیر مجاہدے کے اور بغیر محنتوں کے کامیابی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 5 وقتہ نمازیں ہیں، اس میں بھی ایک درجے کا مجاہدہ انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ طہارت حاصل کرنا، اپنے کاموں کو چھوڑنا، چل کر مسجد میں آنا، اپنا وقت دینا، رکوع، سجدے، قیام، قعود کرنا، چند رکعتیں پڑھنا، اس پر وعدہ فرمایا۔ اب جتنا مجاہدہ بڑھے گا اتنا وعدہ بڑھتا جائے گا۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز مجاہدے والی نماز ہے، اس میں دینی پڑتی ہے نیند کی قربانی، بستر چھوڑنا نہیں چاہتا، نیند پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتی، اور مؤذن کہتا ہے کہ کامیابی نماز میں ہے، اور یہ بھی کہتا ہے فجر کی اذان میں کہ نیند کے مقابلے میں نماز اچھی ہے۔ اب جس کے نزدیک دین اچھا ہوگا، جس کے نزدیک دین کی محبت اولا ہوگی، وہ نیند کو چھوڑے گا اور بہتر چیز کو لے گا، یعنی فجر کی نماز کو لے گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ فجر کی نماز اللہ تعالی سے محبت کتنی ہے اس کے امتحان کا وقت ہے، اور جو فجر کی نماز ادا کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقی 4 نمازوں کا پڑھنا آسان کر دیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، صبح میں اگر مجاہدہ کر کے اٹھے
پورا دن بشاشت رہے گی، وقت میں برکت رہے گی، کاروبار میں برکت رہے گی، تجارت میں برکت رہے گی، روزی میں برکت رہے گی، زندگی میں برکت رہے گی، کاموں میں برکت رہے گی، اور ہر نماز بشاشت کے ساتھ پڑھے گا۔ اور اگر فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تو شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور پورا دن انسان جو ہے وہ ایک عہدی کی طرح اور ایک کسلمند کی طرح اور ایک سستی کے ساتھ گزارتا ہے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر پورا دن انسان کا بوجھل ہو جاتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے سے پورا دن انسان کا بشاشت کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو مجاہدہ جتنا بڑھے گا اتنی اللہ کی طرف سے نعمتوں کا وعدہ بھی ہوتا جائے گا۔ اب جن کا جتنا مجاہدہ رہا ان کے درجے بھی اللہ نے اتنے بڑھا دیے۔ سب سے بڑا مجاہدہ نبی کا، سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کے مجاہدوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جب مجاہدہ زبردست کیا ہے تو اللہ کے یہاں درجہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ درجے کا مجاہدہ، اعلیٰ درجے کا رتبہ۔ حدیث پاک میں فرمایا، اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش اگر ہوتی ہے تو انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جیسا جیسا درجہ ہوتا ہے ویسا ویسا امتحان اور ویسی ویسی آزمائش ہوتی ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم لوگ نماز کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اس نماز پر دنیا اور آخرت دونوں کے بننے کا اور کامیابیاں ملنے کا وعدہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور نماز بھی کیسی پڑھنی ہے؟ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آخر میں آ کے سب سے پہلے نمبر پر بھاگ جانا یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کے لیے پہلے سے تیاری کر کے مسجد میں آنا، سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر نمازوں کے بعد سنتوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اور پھر سکون کے ساتھ اللہ کے گھر سے باہر نکلنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ دیکھو ایک بات عرض کرتا ہوں، حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین شروع کر دو۔ 7 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن نماز اہم اتنی ہے کہ بچہ بالغ ہو، بچی بالغہ ہو تو اس کی کوئی نماز رجسٹر کے اندر اللہ کے یہاں فوت نہ لکھی جائے، اس بنا پر 7 سال سے اس کو نماز کا عادی بنانے کے لیے کہا ہے۔ 7 سال سے کہا آپ نے، کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ اثر ہوتے ہوتے 10 سال کے اندر تو کم سے کم مسجد میں آنے والا
اور نماز پڑھنے والا بن جائے گا، اور 10 سال میں بھی نماز نہیں پڑھتا تو تھوڑی تنبیہ اور تھوڑی تادیب کرنے کے لیے فرمایا، یہاں تک کہ بلوغ کے زمانے تک نماز کا یہ عادی اور عاشق بن جائے۔ ہمیں تو نماز کا عاشق بننا ہے، نماز سے محبت کرنے والا بننا ہے۔ نماز کے بننے پر ہمارے دنیا کے بننے کا اور آخرت کے بننے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام عجیب تھے، ایک صحابی کو ابھی سولی پر چڑھنا ہے، حرم سے باہر نکالا گیا ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سولی تیار ہے اور لوگ جمع ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی آخری تمنا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ایسے موقع پر آخری تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو دیکھ لوں، میں اپنی بیوی کو دیکھ لوں، میں کوئی اچھا کھانا کھا لوں، یا میں اپنی اولاد کے لیے کوئی اچھی وصیت کر دوں، یا کوئی دنیا کی تمنا کر لیتا وصیت میں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو نمازوں کا عشق اتنا زبردست ہے کہ تمنا کی تو یوں کہا کہ مجھے سولی پر چڑھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ ہم جمعہ میں آتے ہیں تو بالکل لیٹ، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، آج امت مسلمہ کی یہ اتنی بڑی کمزوری ہے، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جہاں فرض نماز ختم ہو گئی فوراً مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ مسجد سے جس جوان کا دل اٹکا ہوا ہوگا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اتنا بڑا وعدہ ہے۔ اور جب نمازیں ختم ہوتی ہے تو ہماری نماز اتنی پاورفل نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی اور کوئی نقصان نہ ہو، تو یہ کمی اور نقصان پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مولانا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا چاہیے کہ نہیں، یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، سنت کیا ہے؟ کھانے کی سنت ہم پوچھتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن فرض کے بعد بھی سنت ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور جو حضرات جلدی بھاگ کر جاتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں جاتے، وہ مسجد کے اردا گرد کھڑے رہ کر آدھا گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کو کیا ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ایمان والے کو تو سکون ملے گا تو اللہ کے گھر میں ملے گا۔ نوجوانوں یہ بات طے کر لو کہ بغیر سنتوں اور نفلوں کے پڑھے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ جمعہ کے دن مسجد سے باہر نہیں جائیں گے۔ اس کو طے کرنا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں احکام جو ہونے چاہیے اللہ کے وہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ جن کی زندگیوں میں احکام آئے، اگر حالات آ بھی گئے تو اللہ نے ان کو سنبھالا دے دیا،
کیونکہ وہ دین کی نصرت کرنے والے تھے تو اللہ نے ان کی نصرت کر دی. مولانا ابھی پڑھ رہے تھے قرآن کی آیت، تم دین کے مددگار بنو. ایک بات عرض کروں میں آپ کو، کیا اللہ تعالی ہمارے محتاج ہیں اس بات میں کہ ہم کچھ کریں گے تو دین چلے گا؟ بلکہ اللہ نے احسان فرمایا کہ یوں کہا کہ تم دین کے مددگار بنو. دین کی مدد کرنا خود اپنی مدد کرنا ہے، اپنے درجے کو بڑھانا ہے، اپنے کو جنت کے قریب کرنا ہے، اپنے کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اپنے دامن کو بھرنا ہے، اپنی جھولی کو بھرنا ہے. اعمال صالحہ جہاں لکھے جا رہے ہیں وہ رجسٹر کے اندر ہمارا لکھا جائے گا. اللہ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے. پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم دین کے مددگار بن جاؤ. سنتیں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھو، جب مکان بناتے ہیں تو اصل بریکس سے بناتے ہیں، اینٹیں لگاتے ہیں. اب اینٹوں سے ڈھانچہ تیار ہو گیا، لیکن کوئی ایسے ڈھانچے والے مکان میں نہیں رہتا. یہ اینٹوں پر پلاسٹر لگایا جاتا ہے. تو اینٹوں کا ڈھانچہ یہ فرض ہے. اس کی مثال فرض کی طرح ہے. اور یہ ڈھانچے پر جو پلاسٹر کرتے ہیں وہ پلاسٹر کے ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ڈھانچے میں اگر کمزوری ہو تو پلاسٹر سے دور ہوگی. یہ سنت ہے. سنتوں کی مثال پلاسٹر کی طرح ہے. اور خالی پلاسٹر میں بھی آدمی نہیں رہتا، پھر اس کے اوپر رنگ روغن کرتے ہیں. نفل پڑھنا یہ رنگ روغن کرنا ہے. تو جیسے رنگ روغن کی ضرورت ہے، جیسے سیمنٹ لگانے کی ضرورت ہے، اس طرح ہمارے کمزور فرض کو ٹھہرانے کے لیے سنتوں کا پلاسٹر لگاؤ اور نفلوں کا رنگ لگاؤ. مصلی کو اپنا مقصد بناؤ. ہمارے مسائل جو حل ہوں گے وہ مصلوں کے ذریعے سے اللہ تعالی حل فرمائیں گے. باقی حالات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. نہ ہمارے ساتھ دنیا ہے، نہ ہمارے ساتھ پولیس ہے، نہ ہمارے پاس حکومت ہے. ایک چیز ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں تو کوئی ہمارا بال بیچا نہیں کر سکتا، لیکن ہم کام وہ کرتے ہیں جس سے اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا ہے. تو حالات درست کیسے ہوں گے؟ کم سے کم اللہ کو تو اپنے فیور میں لاؤ، اللہ کو تو اپنی طرف لاؤ. اور اللہ کو اپنی طرف کرنا اور اللہ کی مدد کا حاصل ہونا اس بات پر دار و مدار رکھتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے کتنے ہو جاتے ہیں. حدیث نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کے ہو جائیں گے. ایک ملازم ہے، سرونٹ ہے، وہ اپنے سیٹ کے یہاں کام کرتا ہے، گھنٹے بھی نہیں دیکھتا. سیٹ نے کہا بھائی تیری ڈیوٹی خالی اتنی ہے. وہ کہتا ہے نہیں سیٹ، آپ میرے کو مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں اور کیا کام کرنا ہے؟ تمہارے گھر کا کام بھی میں کر کے دوں گا، میں یہ کام بھی کر کے دوں گا، میں وہ کام بھی کر کے دوں گا. سیٹ نے دیکھا اتنا وفادار اور اتنا محنتی آدمی ہے تو سیٹ اس کو کہتا ہے تو اپنے گھر کے بارے میں فکر مت کر، تیرے گھر کا سب نظام انشاءاللہ بن جائے گا.
اور تجھے کسی موڑ پر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دنیا کا ایک سیٹ اپنے ملازم کی وفاداری دیکھ کر اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تنخواہ کے علاوہ بھی، بالکل اسی طریقے سے جب بندہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا بن جائے گا تو اللہ اس کے کام کیوں نہیں بنائیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم کیا سمجھتے ہو میں تم کو عذاب دوں گا، میں تم کو پریشان کروں گا؟ ارے ماں کو تمہاری محبت میں نے دی ہے، باپ کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ سب جگہ محبتیں میں نے دی ہے، تو میں تم سے ناراض کیوں رہوں گا اور میں تمہیں پریشان کیوں کروں گا؟ قرآن کی آیت پڑھیے اور سنیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر اللہ کی شکر گزاری کر لو، اور شکر دو طرح سے ہوتا ہے دوستو، ایک تو شکر کرتا ہے آدمی زبان سے، کسی نے کچھ دے دیا تو فوراً کہتا ہے جزاکم اللہ، شکریہ، بڑا انگریزی کا کھان ہے تو کہے گا تھینک یو، یہ کہے گا اور فوراً کہے گا، اور کچھ گڑبڑ اگر ہو جائے گی تو فوراً کہے گا کہ بھئی معاف فرمائیے مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی ایم ویری سوری، سوری کہتا ہے فوری طور پر، دیر نہیں لگاتا۔ چلتے چلتے کسی کو دھکا لگ گیا، فوراً بھائی معاف کر دینا، سوری۔ اور زندگی میں چلتے چلتے اللہ کے حکموں کو ادھر دھکے دے رہا ہے، ادھر دھکے دے رہا ہے، اور سوری کہنے کو بڑھاپے کے اوپر رکھا ہے کہ بوڑھا ہوں گا تو سوری کروں گا، مکے جاؤں گا تو توبہ کروں۔ گناہ یہاں کرتا ہے، توبہ مکے میں کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ادھر گناہ ادھر توبہ، ادھر بیماری ادھر علاج۔ یہ انسان کا مزاج ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں ابھی بیمار ہوں لیکن مکے جا کے زمزم پی کے اچھا ہو جاؤں گا، کہے گی میں دوا کروں گا۔ لوگ کہیں گے بھائی جب اللہ لے جائے گا جب جانا، لیکن ابھی یہاں علاج کرو، علاج کرنا بھی سنت ہے۔ لیکن ہم جو ہے منگل کو نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو جمعہ کی نماز میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور معراج کی رات میں کھڑے ہوتے ہیں تو شب برات کی رات کو دوبارہ نظر آتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو اسٹارٹ ہوتے ہیں تو پہلی رمضان کو جو ہے نظر آتے ہیں، پھر وہاں سے جو معاملہ ختم ہوتا ہے تو 27 کو نظر آتے ہیں۔ ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ پکا مسلمان وہ جو روزے رکھے تو پہلا میں چل رہا۔ اچھا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ رمضان جا رہے ہیں، رمضان آ گئے ہیں، یہ وہ نہیں کہے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ عید کب ہے؟ اس کو عید کا بہت خیال ہے، اور اللہ والے رمضان کے ایک دن جانے پر روتے ہیں، ہائے ہائے ایک دن نکل گیا، عبادت کا ایک دن کم ہو گیا، رونے کا ایک دن کم ہو گیا، تلاوت کا ایک دن کم ہو گیا، مانگنے کا ایک دن کم ہو گیا، ارے اللہ سے لینے کا ایک دن کم ہو گیا۔ تو وہ اس پر روتے ہیں، اور ہم عید کا انتظار کرتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک روزہ جاتا ہے، عبادتیں کچھ بھی نہیں ہوتی، کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے، اور ٹمورو ول نیور کم، وہ دوبارہ کل کبھی نہیں آتی۔ ہم کل کے منتظر ہیں، کل کسی کی ہوئی نہیں۔ شاعر بھی یہی کہتا ہے، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی
اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کل کی کیا بات کرتے ہیں، ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تیسری منزل پر رہتا تھا، اس کو فون آیا، بھائی تمہارے بھائی جو ہیں وہ اچانک اٹیک آیا اور بمبئی میں انتقال کر گئے۔ کہا فون رکھتا ہوں اور نکلتا ہوں۔ بیگ پیک کر لی، بند کر دیا، کپڑے پہن لیے، اپنی سیڑھی پر سے نیچے اترا، نیچے کھڑا رہا، چلتے چلتے ذرا ٹھوکر لگ گئی، گر گیا، بیگ ادھر گری، یہ ادھر گرا، وہیں انتقال ہو گیا۔ بھائی کے جنازے میں جانے کو نکلا تھا، خود اس کا جنازہ نکل گیا۔ انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کس بات کا انتظار کرتے ہو؟ رجب آتا ہے تو شعبان کا انتظار کرتے ہو، شعبان آتی ہے تو کیا رمضان کا انتظار کرتے ہو، اور رمضان جاتا ہے تو کیا جمعہ کے آخری رمضان کا انتظار کرتے ہو؟ لگ جاؤ کام میں، انتظار مت کرو، کل نہیں آئے گی، کون کب ختم ہو جائے گا کہہ نہیں سکتے، یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ چلتے چلاتے جو عمل اللہ تعالی کرنے کی توفیق دے دے، دیر مت لگاؤ، نیکی کے کام میں دیر مت کرو، نیکیوں کے حصول میں دیر مت کرو، نماز میں دیر مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک پوچھا گیا سرکار سے کہ رب کائنات کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا اور کون سا ہے؟ فرمایا احب الاعمال الی اللہ تبارک و تعالی الصلاۃ علی وقتها۔ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے فوری طور پر نماز کے لیے چلا جائے، نماز کو ڈیلے نہ کرے، نماز کو لیٹ نہ کرے، نماز کو مؤخر نہ کرے، فوری طور پر نماز کو ادا کرے۔ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ کچھ چیزیں جلدی کر لینا پسندیدہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کسی کا قرضہ ہو جائے جلدی سے جلدی چکا دو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جنازہ تیار ہو جائے تو دیر مت لگاؤ، جلدی دفنا دو، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور جب بچی شادی کے لائق ہو جائے تو مت رکھے رہو گھر میں، جلدی اس کا جوڑا تلاش کرو، شادی کر دو، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور جب نماز تیار ہو جائے تو دیر مت لگاؤ، نماز کو ادا کر دو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نماز جو ہے یہ تو بڑی کامیابی کی کنجی ہے۔ دوسرے سب اعمال کو چھوڑو، کم سے کم ہماری نماز درست ہو جائے تو اللہ بیڑے پار فرما دیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی۔ ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے خادم ہیں، اور رات کے وقت تہجد میں جب سرکار اٹھتے ہیں تو ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ خدمت بہت بڑی بات ہے، خدمت خلق بہت بڑی چیز ہے، یہ تو خدمت نبی ہے، اس کا درجہ تو اللہ ہی جانے کہ کیا ہوگا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب ہے صاحب الوسادہ، صاحب السواک، صاحب النالین۔
ابھی میں نوجوانوں سے پوچھوں گا کہ یہ اس کا معنی بتائیں گے میرے کو یہ. ابھی پوچھو وراٹ کوہلی نے کتنی سینچری لگائی تو فٹافٹ بتا دے گا. اچھل اچھل کے بتائے گا، جتنا وہ نہیں اچھلتا اس سے زیادہ یہ اچھلے گا. یہ لفنگوں کی زندگیاں کب تک پڑھو گے؟ یہ بیکار لوگوں کے پیچھے کب تک چلو گے؟ ہمیں اتنا پیارا نبی ملا ہے، اتنا شاندار نبی ملا ہے، ہمیں تو اس کا عاشق بننا ہے. یہ کچھ دینے والے نہیں ہیں، وہ کروڑوں کما رہے ہیں. آپ کو کیا ملنے والا ہے مجھے بتائیے ذرا. جو آپ کی راتیں خراب کر کے آپ کی صبح کی نماز برباد کر رہے ہیں وہ آپ کو کیا دیں گے؟ بلکہ جو ہوگا وہ بھی لے جائیں گے. لہذا ان کا فین مت بنو، اللہ کے رسول سے عشق پیدا کرو. اب فلم کے ہیرو کا نام آتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے. بھئی یہ میرا چہیتا ہیرو ہے، اس نے جیسے بال کٹوائے ہیں ایسے بال کٹائے گا، بیچ میں سے گدھے کی طرح رکھے گا، سائڈ پہ سے گھوڑوں کی طرح رکھے گا. بھئی میرے چہیتے ہیرو نے ایسے بال کٹوائے ہیں. وہ تو کل ناک کٹوائے گا تو کٹوائے گا کیا؟ وہ تو کان کٹوائے گا تو کٹوائے گا کیا؟ یہ سب کو چھوڑو، اللہ کے رسول کا دامن تھامو، اپنے اندر کوٹ کوٹ کر دین بھرو. یہ سب چیزیں آپ کو نجات نہیں دلا سکیں گی. نجات دلانے والا دین ہے. کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، ان تمام چیزوں میں نہیں رکھی. وہ لوگ تو دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ہم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے بندے بننے کے لیے پیدا کیا ہے. ہم کو اس کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے. ہماری نظروں میں آخرت ہے، دنیا کے سکے اور کوڑیاں ہماری نظروں میں نہیں ہیں. کماؤ کوئی نہ نہیں کہتا، بہترین طریقے پر کماؤ، بہترین ایجوکیشن حاصل کرو، لیکن اللہ کے بندے بن کر رہو، نمازوں کے پابند بن کر رہو. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب تیار ہوئی تو سر سید جو ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے، کیا اتنی بڑی یونیورسٹی کھڑی کر دی آپ نے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ عجیب جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر پیدا ہوں، بڑے بڑے لائر پیدا ہوں، یہاں سے بڑے بڑے پائلٹ پیدا ہوں، بڑے ایمبیسڈر پیدا ہوں، انجینئر جو ہے امت کو ملے. ایک بزرگ نے اپنا مکاشفہ بیان کیا، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ. سر سید کا انتقال ہو رہا تھا تو حضرت نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کہا کہ سید کی بخشش ہو رہی ہے، اللہ کے یہاں سید کی بخشش ہو رہی ہے. حضرت ان کا تو کوئی کام نہیں. کہانی جب پوچھا گیا کہ کیا لے کے آئے ہو، تمہارے پاس تو دنیا کے علاوہ کچھ نہیں، تو کہا میں امت کو کم سے کم دنیا کے لائق تو بنا کے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا چلو امت کا اتنا تو کام کیا اس نے، چلو بخش دو. سر سید سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ تو ٹھیک ہے انجینئر بنیں گے، یہ بنیں گے، پھر کیا؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ڈاکٹر ہوں، یہ ایسے
ایلچی اور ایمبیسیڈر ہوں کہ یہ اپنی آفسوں میں ایئر کنڈیشن بیٹھے ہوں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوں، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو مسجد کے دروازے پر ان کی جھنڈے والی گاڑی کھڑی ہو اور یہ پہلی صف میں بیٹھ کر رو رہے ہوں۔ میں ایسے افراد تیار کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے، صرف دنیا نہیں، دین کو ساتھ لے کر چلنے والے پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الوسادہ کیوں کہتے ہیں؟ حضور کا ایک تکیہ ہمیشہ بغل میں ساتھ سفر میں لے کر چلتے تھے، اور جہاں حضور کو ضرورت پڑی بچھا دیتے تھے۔ صاحب السواک، سرکار کی مسواک ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے، اور جہاں سرکار کو ضرورت پیش کری نکال کر فوراً مسواک پیش کر دیتے۔ جہاں سرکار نے جوتے نکالے، انہوں نے اٹھائے جوتے لپیٹ کر اپنی بغل میں دبا کے رکھ لیے، جہاں ضرورت پڑی نکال کر رکھ دیے۔ سرکار نے ان کو کہا یہ صاحب السواک والوسادۃ والنعلین۔ ایسی سرکار کی خدمت کی ہے، ہم کیا محبت کریں گے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو مشرک بات کرنے آئے تھے، وہ کنکیوں سے حضور سے صحابہ محبت کتنی کرتے ہیں وہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب حضور نے اپنی ناک صاف کی تو زمین پر ریزش نہیں گرنے دی، صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر ملا اور لڑے اس کے لیے۔ اس نے کہا میں نے دنیا کے سلاطین دیکھے ہیں، لیکن وہ تھوکے تو لوگ پھینک دیتے ہیں، اور سرکار تھوکے تو لوگ چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ ایسا عشق کہیں نہیں دیکھا، ایسی محبت اور ایسی قربانی کہیں نہیں دیکھی۔ اس لیے صحابہ کرام کا درجہ کتنا اونچا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب اللہ کے دربار سے ملا ہے، اور یہ اتنا بھاری لقب ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی لقب نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ لقب دنیا والوں نے دیے ہوں گے، یہ لقب اللہ نے دیا ہے، یہ تمغے اللہ کی طرف سے ملے ہیں، اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ تو خدمت کرنے والے تو سرکار کے رات دن ہیں، لیکن ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت سے خوش ہو کے فرمایا، ربیعہ آج کچھ مانگو، آج جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو تمہارے لیے اللہ سے کیا مانگوں؟ اتنا قیمتی وقت تھا، ہم ہوتے تو شاید دنیا مانگتے، دنیا کی کوئی چیز مانگتے، مکانات مانگتے، گاڑیاں مانگتے، باڑیاں مانگتے، جاڑیاں مانگتے، لیکن مانگا تو یہ کہا کہ سرکار جنت میں آپ کا پڑوس اور رفاقت نصیب ہو جائے، یہ مانگا۔ تو سرکار نے فرمایا بڑی چیز مانگ لی تم نے، بہت بڑی چیز مانگ لی، میرا پڑوس تمہیں نصیب ہو جائے، میری رفاقت، نبی کا پڑوس نصیب ہو جائے، نبی کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ تم نے بڑی چیز مانگی، کچھ اور مانگ لو۔ فرمایا بس یہی تمنا ہے سرکار کو، اور کوئی دنیا کی تمنا نہیں ہے، صرف یہ تمنا ہے سرکار۔ تو فرمایا پھر ایک کام کرو، فرض تو پڑھتے ہی ہو، سنت تو پڑھتے ہی ہو، اب اگر تمہیں میرے ساتھ رفاقت وہاں چاہیے تو کثرت سے نوافل پڑھنی پڑے گی، بہت کثیر تعداد میں نفلوں کا اماؤنٹ چاہیے، تو میں اللہ کے دربار میں درخواست کروں گا کہ تیرا بندہ ہمیشہ سجدہ ریز رہتا تھا، میرا پڑوس اسے نصیب ہو جائے۔
نمازوں کی اہمیت سمجھا رہا تھا. وہ سولی پر چڑھ رہے ہیں تو آخری تمنا 2 رکعتوں کی کر رہے ہیں. مجھے بات یاد آئی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، جن کا مزار اجمیر میں ہے اور لوگ آتے جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. وہاں مزار کے اطراف میں چاروں طرف مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں. لیکن خواجہ صاحب کی یہ جو جگہ ہے، یہ جے پال جوگی نے دی تھی، جہاں ابھی مزار ہے. اور یہ پورا ایریا اس کا تھا. اس نے حضرت کو وقف کر دیا کہ میں آپ کی خانقاہ کے لیے اور آپ کی رہائش کے لیے یہ جگہ دے دیتا ہوں. پھر وہ ایمان لے آیا اور اس کا نام حضرت نے عبداللہ بیابانی رکھا. جوگی تھا تو بیابانی کر دیا، نام بیابانی رکھا. ادھر پرتھوی راج چوہان کا زمانہ تھا. اس کو چڑھایا سادھوؤں نے کہ ان کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی ہے. اور اجمیر میں دیکھو تو ہر وقت ان کی خانقاہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، رہتے ہیں. اب تم کچھ کرو ورنہ یہ تمہارا تخت بھی چھین لے گا، تمہاری گدی بھی چھین لے گا. لیکن اکبر الہ آبادی کہتے ہیں مسلمان کو تخت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور حکومت کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہماری طاقت کچھ اور ہے، ہماری حکومت کچھ اور ہے. خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی. مسلح کو تخت شاہی کہا ہے. اللہ اکبر کہہ کے مسلح پہ آ گئے، اس سے بڑا تخت کوئی نہیں ہے. اور جو 2 رکعت میں لطف اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ 2 لاکھ کمانے میں نہیں آتا اللہ والے کو. اور اللہ والے کہتے ہیں کہ رات کے وقت جو اللہ اللہ کرنا نصیب ہوتا ہے، بادشاہوں کو جو سکون ہمیں ملتا ہے وہ ملنا ان کو پتہ چلے نا تو وہ ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمارا سکون چھیننے کی کوشش کریں گے. ہم حکومت کو پسند نہیں کرتے، رات کی اللہ کو پھٹے ہوئے مسلح کو پسند کرتے ہیں. تہجد پڑھنا تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. حالانکہ تہجد ولایت کی سیڑھی ہے، اللہ سے لینے کا بہترین وقت ہے، روزی کے تقسیم ہونے کا ٹائم ہے اور پورے دن کی برکت ہے. پرتھوی راج نے ایک لیٹر لکھا. لیٹر میں لکھا کہ یہ خط ملنے کے بعد کی رات آئے گی، صبح میں اجمیر چھوڑنا ہے تم کو، میرا شہر چھوڑ دینا ہے تمہیں. لیٹر ملا. مریدین پریشان ہو گئے. ارے صبح اجمیر چھوڑنا ہے، یہ اتنی بڑی خانقاہ چھوڑنی ہے، یہ ہزاروں مریدین کہاں جائیں گے، یہ سب کا کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اپنے ہتھیار لاؤ. حضرت کون سے ہتھیار؟ فرمایا تم اتنے عرصے سے میرے ساتھ رہ رہے ہو تو تم کو ہمارے ہتھیار کیا ہوتے ہیں نہیں معلوم؟ نہیں حضرت. فرمائیے. فرمایا مصلی لاؤ، ہمارا وضو کا لوٹا لاؤ، ہمارا مسواک لاؤ. وضو بنایا، مسواک کیا،
مصلی بچھا دیا. فرمایا یہ سب ہمارے ہتھیار ہیں اور دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المومن. دعا کیا ہے؟ مسلمان کا اسلحہ ہے. آج جو حالات ہیں اس میں کیا کرو گے؟ دعا کرنا ہے. حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. دعا کرو تو حالات بدل جائیں گے. کوئی حکومت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ بتائیں گے کہ ان کی حکومت میں بھی اللہ دین کو چلاتا ہے. اس سے سنگین حالات سے ہم دوچار ہوئے ہیں اور اللہ نے ہم کو پھر بھی چلایا ہے اور بچایا ہے. اگر ہمارا رونا جاری رہا، ہماری نمازیں جاری رہی، ہماری مسجدیں آباد رہی، ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. کوئی بھی حکومت آ جائے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. نقصان جب تک اللہ چاہے کوئی نہیں پہنچا سکتا. فائدہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نہیں پہنچا سکتا. دینے والی ذات وہ ہے، لینے والی ذات وہ ہے. عزتوں کا عطا کرنے والا وہ ہے، ذلت کا عطا کرنے والا وہ ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. حکومتوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو پھر حکومت آئے جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تقدیر کو کیوں نہیں مانتے؟ تقدیر کا عقیدہ کہتا ہے کہ مقدر میں جو تمہارے خیر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ دیں گے. ہمارے مقدر میں یہی خیر ہوگا تو یہ شر میں سے اللہ خیر نکالے گا. یہ اس کی قدرت ہے کہ شر میں سے خیر نکالتا ہے. جو مردے میں سے زندہ نکالتا ہے، یعنی جو انڈے میں سے مرغی نکالتا ہے، چوزا نکالتا ہے، اور جو زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے، وہ اللہ چاہے گا تو دوسروں سے وہ کام لے گا جو اپنوں سے نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی ذات پر اعتماد کامل رکھیں اور اللہ سے مانگتے رہیں. کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. 2 رکعت دعا کرنے کے بعد، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا رو کر آہوداری کے ساتھ دعا کرو. پوری توجہ کے ساتھ دعا کرو. پوری انابت کے ساتھ دعا کرو. دعا کی اور دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد پھر جو ہے مسکراتے ہوئے مصلی سے اٹھے اور فرمایا مطمئن رہو، نہیں جانا پڑے گا معین الدین کو اجمیر چھوڑ کر. جس نے آرڈر جاری کیا ہے وہ چلا جائے گا، معین الدین تو یہیں انشاءاللہ رہے گا. لوگ دیکھتے ہیں آج بھی اجمیر میں خواجہ صاحب کا مزار موجود ہے. خواجہ صاحب نے 2 رکعت پڑھ کر 2 رکعت کی طاقت بتائی اور یہ بتلایا کہ اصل قوت اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کنیکشن میں رکھی ہے، عبادتوں میں رکھی ہے، نمازوں میں رکھی ہے. اس لیے جب بھی حالات آتے ہیں سرکار نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جلالین میں لکھا ہوا ہے مولانا، اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ. جب کوئی حال سرکار کو پیش آتا تو میرے نبی کے ہوتے ہوئے نہ حالات آ سکتے ہیں، نہ میرے نبی کے ہوتے ہوئے زلزلے اور عذاب آ سکتا ہے. اس کے باوجود سرکار مسجد کی طرف دوڑ جاتے تھے. ہم لوگ کہیں ٹی وی کی طرف دوڑتے ہیں، کہیں اخبار کی طرف دوڑتے ہیں. ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. امریکہ میں ایک کلچر سینٹر تھا. وہاں یہ اللہ کا کرم ہے اس ملک میں کہ مسجدوں پہ مسجدیں، مینارے، گنبد سب لگے ہوئے ہیں. اذانیں برملا ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. بس نماز پڑھنے والوں کی کمی ہے. ممبر ترس رہے ہیں، محراب پریشان ہے، مینارے سونے کر دیے ہیں، جماعت خانے خالی رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالات بگڑ گئے ہیں،
حالات جب تک مسجدیں نہیں بھریں گی وہاں تک نہیں سدھریں گے. دوسرے سب اعمال کی میں بات نہیں کرتا. ابھی تو پورے دین کی مجھے بات کرنی تھی کہ پورے دین پر آ جاؤ دوستو. دین کی ایک ایک چیز کو لے کر چھوڑو, چھوٹے سے چھوٹی چیز کو مت چھوڑو تو ہم دیندار اور مسلمان کہلائیں گے. خالی 5 وقتہ نماز پڑھ کے ہم معاملات کو گڑبڑ کر کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. آج ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں. جس دن ہمارے معاملات بھی دین کے تابع ہو جائیں گے اس دن تو ہماری حالت بھی کچھ اور ہو جائے گی. ہمارے دن ہی بدل جائیں گے, ہمارے دیار بدل جائیں گے. تو امریکہ کی کلچر سینٹر, وہ لوگ بیچارے کلچر سینٹر بناتے ہیں, پھر اس میں عبادت گاہ بناتے ہیں, اس میں نماز پڑھتے ہیں. جہاں روکنے والا کوئی نہیں وہاں دنیا بھر کے ریسٹرکشن ہے. 20 کلومیٹر سے آتا ہے کوئی نماز پڑھنے, کوئی 40 کلومیٹر سے آتا ہے نماز پڑھنے. تڑپتا ہے اور ترستا ہے کہ اسے مسجد نظر آ جائے, اسے کوئی مینارہ نظر آ جائے, اسے کوئی اللہ کا گھر مل جائے. وہ ترستا ہے. اور ہمارے محلے محلے میں مسجد ہیں تو ہم بے نیاز ہو کر بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں کلچر سینٹر میں جمعہ کی نماز ہوئی. جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد لوگ نکلے تو بہت بڑا کراؤڈ نکلا. ہم لوگ اصل میں نماز کی قدر نہیں کرتے. ایک سجدے کے لیے سرکار نے کتنی تکلیف, ہم سجدے کر, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں سرکار کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. یہ مکی دور کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں. سرکار نماز پڑھ رہے ہیں, دوسرے کارنر کے اوپر مکے کے مشرکین سردار بیٹھے ہیں. وہ میرے نبی کی نماز کی مذاق کر رہے ہیں. ہائے ہائے, نماز نبی کی اور مذاق ان کی. سرکار تو اپنی نماز میں منہمک ہے. اس کے دوران ایک شخص نے کہا جب یہ سجدے میں جائیں نا تو ان کے سجدے میں جانے پر فلان جگہ جو اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوچ جو آتی ہے بہت وزنی ہوتی ہے, وہ ان کی گردن پہ لا کے ڈال دو. وہ ظالم گیا بھی اور جا کر کے وہ اوج اپنے اوپر اٹھا کے لایا اور لا کر کے اس نے انتظار کیا کہ سرکار سجدے میں کب جاتے ہیں. جب نبی سجدے میں گئے تو اس ظالم نے وہ اوج آپ کی گردن مبارک پر ڈال دی جو دونوں طرف لٹک گئی, وزن ہو گیا. اب سرکار چاہتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھائیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے ہیں. پھر کوشش کی, پھر نہیں اٹھا سکے. ایک صحابی وہاں موجود تھے اور صحابی کہتے ہیں کہ میں رو رہا تھا دل میں کہ اللہ میری اتنی ہمت نہیں, کیونکہ میں کھڑا ہوں گا تو مجھے مار ڈالیں گے, یہ سرداران قریش مجھے ختم کر ڈالیں گے, اس لیے میری تو ہمت نہیں. لیکن دل میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میرے نبی کی یہ تکلیف کوئی دور کرنے والا آ جائے, میرے نبی کی یہ پریشانی دور کرنے والا کوئی آ جائے. اتنے میں کسی نے ننھی فاطمہ کو یہ اطلاع دے دی تو حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی, بہت مشکل سے سرکار کی گردن سے وہ اوج کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد پھر جو ہے سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا, نماز ختم ہو گئی اور رخ پھیر کر دیکھا جو ظالم ٹھٹھے کر رہے تھے سرکار کے سر نہ اٹھا سکنے پر
ان کی نام لے لے کر سرکار نے بد دعا کی. اب لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے ابا جان یہ لوگ آپ کو اتنا پریشان کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں بگاڑا تو کچھ نہیں ہے بیٹا، لیکن میں ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں، جنت کی طرف بلاتا ہوں، ان کو یہ چیز راس نہیں آ رہی ہے، اس بنا پر یہ لوگ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو ابا اب کیا ہوگا؟ فرمایا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے روکنے کے باوجود یہ دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں پہنچنے والا ہے، یعنی دیہاتوں میں بھی پہنچے گا اور شہروں کے اندر بھی یہ دین پہنچنے والا ہے، اور تب تک اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج دنیا میں دین کا ڈنکا بج رہا ہے، جو نہیں جانتے تھے دشمن وہ بھی دین کو جاننے لگے ہیں. میرے سرکار کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے. ایک سجدے کے لیے نبی نے اتنی تکلیف برداشت کی ہے. دوستو ہم کو سجدہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں. وہ کراؤڈ نکلا باہر. سننے والی بات، باہر نکلنے کے بعد ایک انگریز نے دیکھا. انگریز نے دیکھ کر پوچھا کہ یہ اتنا بڑا کراؤڈ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا پریئر کا دن تھا، جمعہ کی پریئر کر کے مسلمان نکلے ہیں. تو دیکھو انگریز کتنا جانتا ہے، اس کو دین کے بارے میں کتنی معلومات ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے. دوسرے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دین جانتے نہیں ہیں، دین معلوم نہیں کرتے. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، دین ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم. دوسروں کو معلوم ہے. انگریز پڑھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے. انگریز نے کہا یہ تو دوپہر کو نماز ہوئی، لیکن ان لوگوں کے یہاں یہ اتنا بڑا کراؤڈ ہوا تو فجر میں ایک نماز ان کی یہاں ہوتی ہے آفتاب کے نکلنے سے پہلے، اس میں کتنا کراؤڈ ہوتا ہے؟ فجر کی نماز میں کراؤڈ کتنا؟ لوگوں نے بہت افسوس کے ساتھ کہا کہ یہ جو کراؤڈ ہے اس کا 2% فجر میں ہوتا ہے. اچھا اتنا کم ہوتا ہے؟ کہاں، لوگ تھکے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، سخت سردی بھی ہوتی ہے، اس بنا پر لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی، مسجد میں نہیں آ سکتے. تو اس نے پیر زمین پر پٹک کر کہا کہ جس دن مسلمان فجر میں 100% نماز پڑھنے والے بن جائیں گے اور مسجدوں سے اتنا بڑا کراؤڈ روزانہ فجر میں نکلے گا تو جہاں میں کھڑا ہوں وہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا. تو آج میں نے بات شروع کی تھی اس سے کہ دین اصل میں زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے. جیسے درخت جب پانی لیتا ہے، اس کی جڑیں جب پانی کھینچتی ہیں تو پانی کھینچنے کے بعد وہ درخت کی ہر پتی اور ہر شاخ کو پانی پہنچاتا ہے درخت. بالکل اس طرح ہم چاہتے ہوں کہ دین کا یہ درخت ہماری زندگیوں میں سدا بہار رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی شعبے ہیں زندگی کے ان تمام کے اندر دین کا پانی پہنچانا پڑے گا، دین کا پانی ہونا چاہیے، تو یہ درخت بھی ہرا بھرا رہے گا. جب ہم لوگ مکان بناتے ہیں
تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایریا اندھیرے میں نہ رہ جائے. پیسیج اس میں بھی لائٹ، ڈرائنگ روم اس میں بھی زوردار لائٹ، بیڈ روم زوردار لائٹ، ڈائننگ روم اس میں بھی بہترین لائٹ، یہاں تک کہ باتھ روم اور ٹوائلٹ اور جہاں جہاں ضرورت ہے ہم پوری لائنیں دوڑاتے ہیں کہ کوئی ایریا جو ہے اندھیرے میں نہ رہ جائے. تو کہتے ہیں یہ گھر کمپلیٹ درجے کا گھر ہے، پورا گھر جگمگا رہا ہے، کسی کونے میں اندھیرا پریشان نہیں کرتا. جیسے گھر بناتے ہیں تو پورے گھر کو روشن کرتے ہیں. جب یہ دین کا گھر دل کے اندر بنایا ہے تو دین کے ہر شعبے کو اپنے اس گھر کے اندر دوڑائیے، اور دوڑا کر ہر شعبے کو، چاہے تو وہ معاملات کا ہو، چاہے تو وہ اخلاق کا ہو، چاہے تو وہ معاشرت کا ہو، چاہے تو وہ عبادت کا ہو، یہ پانچوں شعبوں کے اندر پھیلانا پڑے گا. تب جا کر کے ہم دیندار کہلائیں گے اور ہمیں اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد بھی ملے گی. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق سعید عطا فرمائے اور مکمل دین پر چلنے والا بنائے، 100% دیندار اور ایماندار اور 100% اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے. اے اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے. اے اللہ ہمیں ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا اور راضی ہو جا، اور اے اللہ اپنی بندگی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ گندگی اور شرمندگی سے کم نہیں ہے. اے اللہ اس کا احساس ہمیں عطا فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اور آئندہ مہینے جو اجتماع ہونے والا ہے ہتھوڑا میں، اے اللہ اسے کامیاب و قبول فرما. اے اللہ ہمیں پوری طرح وہاں پہنچنے والا اور اس کی دعوت دینے والا اور اس کی کامیابی کی دعا کرنے والا بنا. اے اللہ ہر طرح کی رکاوٹیں وہاں بھی دور فرما، اور ہمارے اکابر جو چاہتے ہیں اس مقصد کو پورا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے،
اپنی رضائے دائمی عطا فرما. جن حضرات نے دین کی نسبت سے ہمیں یاد کیا، ہمیں جمع کیا، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ماں بہنوں نے بھی ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ انہوں نے بھی جو مانگا ہے غیب سے عطا فرما. اے اللہ حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کو دین کی طرف راغب فرما، متوجہ فرما. اے اللہ دین کی محنت کے لیے انہیں قبول فرما، اور اے اللہ ان سے کام لے لے. اے اللہ ان کو دنیا میں بھی ترقیات عطا فرما، آگے سے آگے بڑھا، اور اے اللہ دین کے اندر بھی ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو حفاظت ایمانی عطا فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of